السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول مطبع کی ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 22، جدائیاں۔ اقرا جلدی سے اپنی اسائنمنٹ پروفیسر کو دیتی برف باری شروع ہونے سے پہلے اسکول سے نکلی، مگر برف باری کے شروع ہوتے اقرا نے منہ بنایا۔ اللہ جی، گھر تو جانے دیتے، اب ٹریفک جام ملے گا مجھے۔ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اقرا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ کار ان لاک کر کے جیسے اقرا نے دروازہ کھولا، کسی نے پیچھے سے کلوروفارم والا رومال اقرا کی ناک پر رکھا، جس کو سونگھتی اقرا بے ہوش ہوتی اس انسان کے بازو میں جھول گئی۔ اٹس ڈن میم، اس انسان نے فون پر کہا، پھر دوسری طرف کی ہدایات سنتا اقرا کو کار میں ڈالتا گلاسگو کے انڈسٹری ایریا میں نئی تعمیر شدہ عمارت میں لے آیا۔ اقرا کو کار سے نکال کر وہ آدمی اقرا کو کھینچتا اندر ہال میں لے گیا، پھر اقرا کو ایک پلر کے ساتھ باندھتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ زباریہ، عباد نے زباریہ کو پکارا جو دلیا لے کر آسماں کو کھلانے جا رہی تھی۔ جی کیا ہوا؟ میری پیکنگ کر دو ذرا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ٹرے ٹیبل پر رکھتے زباریہ نے پوچھا، جس پر عباد نے ہاں میں سر ہلایا۔ کہاں؟ اسلام آباد کمپنی کا مارکیٹنگ ہیڈ ہوں، وہاں میٹنگ ہے، 4 دن لگیں گے وہاں۔ جی، خاموشی سے کہہ کر زباریہ ٹرے لیے آسماں کے کمرے میں چلی گئی اور اس کو دلیا کھلا کر واپس کمرے میں آئی جہاں عباد لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کب جانا ہے آپ نے؟ 4 بجے کی فلائٹ ہے۔ زباریہ نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 2:30 بجا رہی تھی۔ ایک نظر عباد کو دیکھ کر زباریہ نے پیکنگ شروع کی۔ عباد، ٹائی بتا دیں کون سی رکھوں؟ بلیک اور پنک ٹائی لیے زباریہ نے پوچھا۔ جو اچھی لگے وہی رکھ دو، مصروف سے انداز میں عباد نے کہا۔ زباریہ جو عباد کے جانے پر غمزدہ تھی، اب جب کم وقت رہ گیا جانے میں تو وہ مصروف تھا۔ جی کہہ کر زباریہ نے پنک ٹائی بیگ میں رکھی اور زپ بند کر کے عباد کو دیکھا۔ چلو میں نکالتا ہوں، لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ کر عباد نے کہا۔ نہ جانے کیوں زباریہ کی آنکھیں بھر آئیں، جس کو چھپانے کے واسطے زباریہ اپنا سر جھکا گئی۔ عباد بیگ لے کر نکلا تو زباریہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آئی۔ عباد کو آسماں کے کمرے میں جاتا دیکھ کر زباریہ ہال میں رک گئی۔ 5 منٹ کے بعد عباد واپس آیا، تب تک زباریہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، عباد نے زباریہ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چونکہ سر کے ساتھ زباریہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اللہ حافظ۔ عباد جو زباریہ کو جانے سے پہلے گلے لگانا چاہتا تھا، اپنی خواہش کو دباتا بیگ لے کر باہر چلا گیا۔ زباریہ فوراً سے عباد کے پیچھے پیچھے آئی، مین گیٹ کے پاس رکتی عباد کو اوبر میں بیٹھا دیکھنے لگی۔ نہ جانے عباد کے من میں کیا آیا تو اس نے پلٹ کر گیٹ کی طرف دیکھا، جہاں زباریہ سر پر دوپٹہ لیے نم آنکھوں سے عباد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کو رکنے کا کہتا عباد زباریہ کی طرف آتا، زباریہ کو گیٹ کے اندر کرتا، گیٹ بند کر کے زباریہ کو گلے لگا کے۔ زباریہ نے بھی اپنا حصار عباد کے گیٹ کیا، سسکیوں سے رونے لگی جبکہ آنسو عباد کے سویٹر میں جذب ہونے لگے۔ شش، بس چپ چپ۔ عباد نے زباریہ کو چپ کروایا، پھر زباریہ کے آنسو صاف کرتا اپنا لمس زباریہ کے ماتھے پر چھوڑتا آنکھوں کو موند گیا۔ اپنا خیال رکھنا آپ، جلدی آنا، آپ کے بنا ادھوری ہوں میں، روتی ہوئی زباریہ نے اعتراف کیا، جس پر عباد سرشار ہوتا کہنے لگا۔ اپنا لمس تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس کو یاد کر لینا جب جب میری یاد آئے۔ اپنی کہہ کر عباد نے زباریہ کے لبوں کو ہلکا سا چھوا، جس سے زباریہ گلنار ہوتی عباد کو دھکا سا دے گئی۔ ہاں ہاں زوبی، بہت بے شرم ہیں آپ۔ اپنی سانس کی روانی بحال کرتی زباریہ بولی۔ اب تم سب بھول جانا، بس یہ یاد رکھنا۔ اللہ حافظ کہتا عباد گیٹ کھولتا چلا گیا۔ زباریہ گیٹ پر آتی عباد کو کار میں سوار ہوتا دیکھ کر آیت الکرسی پڑھ کر عباد کو اللہ کی امان میں دیتی گیٹ بند کر کے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اپنی سانسوں کو ایرا میں الجھایا ایان سب فراموش کیے ہوئے تھا۔ سل کے بار بار بزر ہونے پر ایرا نے ایان کو پرے کیا، جس پر ایان نے بجتے سل کی طرف متوجہ ہوا اور ایرا نے خود کو کور کر کے اپنا سر سرہانے پر رکھا اور گرتی برف باری کو دیکھنے لگی۔ آج برف باری عام دنوں کی نسبت زیادہ ہو رہی تھی۔ کال کٹ کر کے ایان ایرا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایرا کے برابر لیٹے ہوئے ایان نے پوچھا۔ برف باری۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ایان کو دیکھتی ایرا نے پوچھا۔ ایان نے اپنا سیل اٹھا کر ٹائم دیکھا جو 10 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ 10 بجنے والے ہیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ ایان کے کہنے کی دیر تھی ایرا اچھلی اور فوراً سے ڈریسنگ روم بھاگ گئی۔ 10 منٹ بعد ایرا باہر نکلی تو گیلے بالوں میں جلدی جلدی کام کرتی دروازے کی طرف بھاگی۔ ایرا، ایان علی۔ ایان کی سنجیدہ آواز پر ایرا جو دروازہ کھولنے لگی تھی ایان کو دیکھنے لگی، جو ٹراؤزر کے اوپر ٹی شرٹ پہنے ہوئے سنجیدہ نظروں سے ایرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، کلاس ہے میری آج، جانے دیں، ایرا منمنائی۔ چلی جانا، پہلے اپنے گیلے بال خشک کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار پڑو۔ ایرا سے کہہ کر ایان ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ایک نظر اپنے بالوں پر ڈالتی ایرا نے ڈرائر سے اپنے بال خشک کیے، تب تک ایان بھی فریش ہو گیا اور اب اسکن 2 پیس میں آفس جانے کو تیار تھا۔
ایرا نے حیرانی سے ایان کو دیکھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آج آپ گھر رکو گے، تو آفس کیوں جا رہے ہو؟ جب میری بیوی گھر نہیں تو میں کیوں گھر رکوں؟ نکلتے ہیں، اب دیر ہو رہی ہے، سنجیدگی سے کہتا ایان نے اپنا پرفیوم اسپرے کیا اور ایرا سے پہلے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ پاؤں زمین پر مارتی ایرا کمرے سے باہر آئی جہاں ایان جوس پی رہا تھا تو مسز چارلی ایرا کا لنچ پیک کر رہی تھی۔ تمہیں یہ کھانا ہوگا، میں کال کر کے پوچھوں گا، ٹفن ایرا کو دیتے ہوئے ایان نے کہا، جس کو ایرا نے پکڑ لیا۔ ایان نے اپنا اپر پہنا، پھر ایرا کو کوٹ اسے دیا، جس کو پہن کر ایرا ایان کے پیچھے باہر آئی اور کار میں سوار ہوئی۔ ناراض ہیں کیا؟ سر جھکاتے ایرا نے پوچھا۔ نہیں۔ پھر چپ کیوں ہیں؟ بات کرنے کو دل نہیں ہے۔ ایم سوری، میں بھول گئی تھی، آج کلاس ہے میری، اس کے بعد فائنل شروع ہونے والے ہیں۔ سمجھ سکتا ہوں، ریلیکس ہو کر پڑھنا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں کار روکتے ہوئے ایان نے کہا۔ جی، ایرا کہہ کر چپ ہوئی مگر باہر نہیں نکلی۔ ایان جو ایرا کے جانے کے انتظار میں تھا کہہ اٹھا، جانا نہیں ہے کیا؟ ایرا نے نام سر ہلایا۔ کیوں؟ ایسے نہیں جانا، پہلے ڈمپل دکھا دو، ایان کو دیکھتی ایرا نے معصوم بنتے ہوئے کہا، جس پر ایان فدا ہوتا ایرا کی کال چوم گیا۔ ایرا گلنار ہوئی تو جھینپ گئی، جس کو دیکھتا ایان ہنس دیا۔ اب چلتی ہوں میں۔ ایان کی ہنسی دیکھتی ایرا نے نظر اتاری اور کار سے باہر نکلی۔ متوا، ایان نے پکارا، جس پر ایرا نے پلٹ کر ایان کو دیکھا، جو ایرا کو فلائنگ کس کر کے اپنا ڈمپل مزید گہرا کرتا کار سٹارٹ کرتا چلا گیا۔ ایرا بھی مسکراتی ڈپارٹمنٹ چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کدھر ہے وہ؟ اسرا نے پوچھا۔ میم وہ اس طرف ہیں۔ آدمی کے بتانے پر اسرا کیٹ واک کرتی بے ہوش اقرا کے پاس آئی، جو کلوروفارم کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش تھی۔ اٹھاؤ اس کو، اپنے پیچھے کھڑے بندے سے اسرا نے کہا، جو اسرا کی بات پر عمل کرتا پانی کا کپ اقرا پر انڈیل گیا۔ ٹھنڈے پانی کو خود پر گرتا محسوس کرتی اقرا ہڑبڑا کر نیند سے جاگی۔ بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب کمرے کے ملکچے اندھیرے سے اقرا مانوس ہوئی تو خود کو بندھا پا کر ہلی۔ اقرا ڈارلنگ، اسرا بولی تو اقرا ہلنا بند ہوئی اور پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے فل بلیک میں کھڑی اسرا جمال کو دیکھنے لگی، جو مکروہ ہنسی سے اقرا کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے ذلیل عورت، اقرا چیخی، جس پر اسرا ہنستی۔ چھوڑ دوں گی اقرا ڈارلنگ، بس ایک بار ایرا یہاں آ جائے۔ موبائل کو اپنی انگلیوں سے گھماتے ہوئے اسرا نے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اقرا نے پلر سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ بکواس نہیں، ڈیمو دکھاتی ہوں، اسرا نے کہہ کر اس آدمی کو اشارہ دیا۔ تب وہ آدمی اقرا کے پاس آتا اس کی گال پر زور سے تھپڑ مار گیا۔ بچ! تھپڑ لگنے سے اقرا کا منہ دوسری طرف ہوا تو وہ اسرا کو کہہ اٹھی۔ اسرا کے اشارے پر اس آدمی نے اقرا کو 2 تھپڑ اور مارے، جس سے اقرا درد برداشت کرتی رو دی۔ ہونٹ پھٹ گیا تو ناک سے خون نکلنے لگا۔ آغا، بناؤ اس کا کلپ اور سینڈ کرو اس کے نمبر سے ایرا محمود کو، دیکھتے ہیں کتنی محبت ہے ان میں۔ اسرا کے بات پر منوعان عمل کرتا وہ آدمی ویڈیو بنا کر اسرا کو دکھا کر ایرا کے نمبر پر سینڈ کر گیا۔ ہاں ہاں، اب دیکھتے ہیں کتنی محبت ہے، اسرا کہہ کر ہنس دی۔ تم پچھتاؤ گی اسرا۔ فرق نہیں پڑتا ڈارلنگ، اسرا کہہ کر چیئر سے اٹھی۔ اسرا اسرا اسرا، اقرا چیخی، جس کو اسرا نے نظر انداز کیا اور ہائی فائی کرتی بلڈنگ سے نکل گئی، جبکہ وہ آدمی سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اقرا اس صورتحال پر رونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آر یو میرڈ؟ یس، وٹ ہیپن ود می ڈاکٹر؟ کنگریچولیشنز مسز ایرا، یو آر 1 month پریگننٹ۔ یونیورسٹی کے کلینک میں ڈاکٹر کے روم میں بیٹھی ایرا اور ڈاکٹر کی بات سنتی صدمے سے دوچار ہوئی۔ یعنی اس کا شک ٹھیک تھا، موسمی تبدیلی نہیں، تبدیلی اس کے اندر آئی ہے، اتنی بڑی تبدیلی۔ ہیئر از یور میڈیسن، اٹ از بیٹر اف یو وزٹ دی گائنیکالوجسٹ۔ تھینکس۔ وائٹامنس لیتی ایرا کلینک سے باہر آئی۔ لیکچر کے بعد جب ایرا کو بھوک لگی تو ایان کے آئے میسج کھانا کھا لینا کو دیکھا۔ ایرا نے ٹفن نکالا اور چیز سینڈوچ کھانے لگی، مگر اس مہک سے ایرا کو الٹی ہوئی، جس سے ایرا کے کلاس فیلو ایرا کو یونیورسٹی کے کلینک لے گئے، جہاں ایرا کو اپنے ماں بننے کی خبر ملی۔ ایان کو بھی بچہ نہیں چاہیے، جبکہ میں ایک ماں سے ایک جان خود میں پال رہی ہوں۔ اب میں کیا کروں اللہ جی، مجھے راہ دکھائیں، ایان کو سمجھا سکوں میں۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھڑی ایرا آسمان کی طرف دیکھتی بولی۔ نیلم سے بات کرنے کا خیال آتی ایرا نے فون نکالا، جہاں پر اقرا کے میسیجز اوپن کرتی ایرا کے پاؤں کے نیچے سے زمین پھسلی، پھٹے ہونٹ، ناک سے نکلتا خون، گالوں پر پڑے تھپڑ کے نشان اور روتی اقرا ایرا کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ ہمت کرتے ایرا نے فوراً سے اقرا کے نمبر پر کال کی۔ ہیلو اقرا۔ کال کی پک ہوتے ہی ایرا نے بے چینی سے بولی۔ اقرا نہیں، اسرا جمال۔ اسرا کی آواز سن کر ایرا تھمی۔ ایک ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں، اگر اپنی پیاری نند کی خیریت چاہتی ہو تو پہنچ جاؤ، ورنہ بھول جاؤ اس کو بنا کسی کو بتائے۔ اسرا کی بات پر ایرا ہوش میں آتی بدحواس سا بولی، مم میں آتی ہوں، انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ اسرا نے کہہ کر کال کٹ کی تو وہ فوراً سے اسے ایڈریس آیا، جس پر ایرا یونیورسٹی سے باہر بھاگی اور کیب لیتی اس بلڈنگ کی طرف چل دی۔ یا اللہ، اقرا کو اپنی امان میں رکھنا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
ایرا کے آفس میں کھڑا ایان چاروں طرف نظر ڈال گیا۔ ویرات نے ادھر آتے پوچھا، پسند آیا؟ بہت، جینیفر نے میری پسند کے مطابق کام کروایا اور اس ڈریس کا کام مکمل ہوا، ایان نے جواب دے کر پوچھا۔ ڈریس یہاں ہے، جینیفر نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ایان نے پلٹ کر جینیفر کو دیکھا جو ہاتھ میں ایرا کے نکاح کا ڈریس لیے کھڑی تھی۔ ایان نے آگے ہوتے اس ڈریس کو پکڑا اور ہینگ کیا۔ نکاح کا ڈریس جو کندھے سے پھٹ گیا تھا، وہاں ایان نے بند گلے کے ساتھ جالی لگا کر جالی پر وائٹ سٹونز کا کام کروایا تھا۔ پوری فراک اسی حال میں تھی، بس یہ تبدیلی کروائی تھی ایان نے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ میری امید سے بڑھ کر پیاری بنی ہے یہ فراک، ایرا کو اس فراک میں امیجن کرتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر ویرات اور جینیفر مسکرا کر۔ کاش ایرا کب یہ فراک پہن کر تم میرے سامنے آؤ گی، دل ہی دل میں ایان نے کہا، پھر اپنی سوچ پر ہی مسکرا گیا۔ ماریا نے آ کر جویا کے آنے کی اطلاع دی تو ایان ویرات اور جینیفر کے ساتھ اپنے آفس آیا۔ میٹنگ کے بعد جب جویا جینیفر کے ساتھ واپس چلے گی تو ویرات نے پوچھا، کمپنی خرید لی تم نے اور ایرا کے نام پاور آف اٹارنی بھی تیار ہے، ویسے کب آئے گی ایرا آفس؟ جلد ہی، پیرس جانے سے پہلے ایرا اپنی کمپنی سنبھال لے گی۔ پیرس لمبا ٹور ہے، پیرنا کے بنا اف، ویرات منہ بناتا بولا۔ اف کے کچھ لگتے، کام پر توجہ دو، پیرنا بھابھی ساتھ جا رہی ہیں جبکہ ایرا کو میں بعد میں بلاؤں گا، ویرات کو پین مارتے ہوئے ایان نے کہا، اس پر ویرات مسکرا دیا اور سر ہلاتا آفس سے چلا گیا۔ متوا جلد ہی تم یہاں ہوگی، میرے سامنے گلاس وال کے دوسری طرف، گلاس وال کو دیکھتے ہوئے ایان نے کہا، پھر اپنی سوچ پر ہی مسکراتا کام پر لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بلڈنگ کے باہر کیب کے رکتے ہی ایرا نے پیمنٹ کی اور جلدی سے اندر آتی اونچی آواز میں بولی، اقرا، اقرا کدھر ہو تم، آواز دو، اقرا۔ تبھی وہی آدمی ایرا کے سامنے آیا تو ایرا چپ ہوئی۔ اس طرف دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ آدمی چلا گیا۔ ایرا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اقرا کدھر ہے؟ ایرا نے پوچھا، مگر وہ آدمی بنا بولے چلتا رہا۔ اندر جاؤ، ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس آدمی نے کہا، جس میں ایرا اندر جانے کی بجائے بولی، جو اندر ہے اسے باہر بلاؤ، اور اقرا کدھر ہے؟ لہجے کو مضبوط بناتے ایرا نے کہا، جبکہ اندر ہی اندر وہ ڈر رہی تھی۔ تم جاؤ، آبے کمہار کی آواز پر ایرا نے چونک کر اس کو دیکھا جبکہ وہ آدمی سر ہلاتا چلا گیا۔ مسز ایرا کیسی ہیں آپ؟ یہاں آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میٹھا بولتے ہوئے آبے کمہار نے پوچھا۔ یہ آدمی اس حد تک گر سکتا ہے؟ ایرا بس سوچ سکے۔ اقرا کدھر ہے؟ اسپاٹ لہجے میں ایرا نے پوچھا۔ پہلے کچھ باتیں ہو جائیں تو لے جاؤں گا آپ کو اس کے پاس، ایرا کے طرف ہاتھ کرتے ہوئے آبے کمہار نے کہا، جس کو ایرا نے خود سے لگنے سے پہلے ہی تیزی سے پیچھے کو ہوئی، جس پر آبے کمہار لب بھینچ گیا۔ بولو، ایرا سرد لہجے میں بولی۔ سیدھی سی بات، پسند آ گئی تو مجھے، ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ آبے کمہار کی بات پر ایرا کا دل چاہا اس کا قتل کر دے۔ میں کسی کے نکاح میں ہوں، ایرا چبا کر بولی، جس پر آبے کمہار ہنس دیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پڑتا ہے کیونکہ میں ایان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ایرا کے الفاظ پر ابے کی ہنسی تھمی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا تم، ابے نے بے یقینی سے کہا۔ تب بنا کچھ کہے ایرا نے اپنا رپورٹ ابے کے سامنے کی، جس کو پکڑتے ہوئے ابے نے پڑھا۔ اب تو یقین آ گیا نا؟ جانتی ہوں تم منافق ہو، مگر میں منافق نہیں ہوں۔ جا رہی ہوں اقرا کو لے کر میں، اگر ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ مجھے، اسپاٹ انداز میں کہتی ایرا جانے لگی۔ گرا دو یہ بچہ، ابے کی سرد آواز پر ایرا کا جسم کانپ اٹھا۔ تمہیں نہ مار دوں میں، ایرا نے ابے کمہار کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ ارادہ تھا جسے قتل کر دے گی ایرا ابے کو اس بات پر۔ تو تم آ گئی ہو؟ اسرا نے وہاں آتے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اس انسان کی بیٹی ہو جو تمہاری تلاش میں بھٹک رہا ہے، اور تم ایک دوسرے مذہب والے انسان کے ساتھ رہ رہی ہو، اسرا کو دیکھتے ایرا نے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی تم، اسرا نے غصے سے کہا، مگر ایرا پرسکون رہی۔ پھر ابے کمہار کو دیکھتی بولی، اقرا کو بلاؤ، وہ یہاں تب آئے گی جب تم ابے کے ساتھ جاؤ گی۔ اسرا کی بات پر ایرا نے آگے ہو کر زور سے اسرا کو تھپڑ مارا۔ تھپڑ شدت کا تھا جس سے اسرا کا چہرہ دوسری طرف ہوا۔ تف ہے تم پر اسرا جمال، خود تو سودائی ہو، میرا بھی سودا کر رہی ہو۔ ایک مسلم ہو کر تم کیسے ایک مسلم عورت کا سودا کر سکتی ہو؟ اللہ ہدایت دے تمہیں۔ اپنے تھپڑ پر اسرا چیخ پڑی۔ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، اقرا کو بھی لے کر جانا، مگر میری ایک شرط ہے۔ ابے کی بات پر ایرا ابے کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ اسرا نے حیرانی سے ابے کو دیکھا جو ایرا کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور آج جب ایرا اس کے دسترس میں ہے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ بولو۔ میری شرط ہے کہ تمہیں اس بچے کو ضائع کرنا ہوگا یا ایان سے دور جانا ہوگا۔ بچہ؟ اسرا نے حیرانی سے ایرا کو دیکھا۔ اگر میں ان میں سے کوئی کام نہ کروں تو؟ ایرا خود کو مضبوط کرتی بولی۔ تو یہ ہوگا۔ ابے کمہار نے اپنا سیل ایرا کے سامنے کیا، جہاں ایڈٹ کی ہوئی ایان کی تصاویر تھی، جس میں وہ نشے میں دھت اسرا کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ تصاویر یہی دکھا رہی تھی، جس کو دیکھتی ایرا منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اس کو سچ کرنے میں اسرا کی گواہی کافی ہوگی۔ اب تم سوچ لو کہ کیا کرنا چاہو گے تم، یہ بچہ یا ایان، کیونکہ اسرا کے بیان سے ایان کا کریئر تباہ ہو جائے گا۔
جو میری اولین ترجیح ہے، کہہ کر ابے نے سیل اپنی پاکٹ میں رکھا۔ بچہ یا ایان؟ ابے نے دوبارہ سے پوچھا، جس سے ایرا دل برداشتہ ہو گئی۔ ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف وہ ننھی جان جس نے ابھی یہ دنیا دیکھنی تھی۔ ذرا جلدی، ابے نے بیزار ہوتے ہوئے کہا، پھر دماغ میں تانے بانے جوڑتی ایرا فیصلہ کرتی بولی، بچہ نہیں بھابھی۔ اقرا کی آواز پر ایرا پلٹی جہاں اقرا زخمی اس آدمی کے سہارے کھڑی تھی۔ مجھے بچہ چاہیے، ابے سے کہتی ایرا اقرا کی طرف آتی اس کو سہارا دے گئی۔ چند گھنٹوں کا وقت ہے تمہارے پاس، ایان کی زندگی سے نکل جاؤ ورنہ ایان کے ساتھ جو تمہیں کہاں ہے اس سے برا ہوگا، ابے کمہار کہتا وہاں سے چلا گیا، جس کے پیچھے پیچھے اسرا بھی چلے گئی۔ بھابھی یہ کیوں؟ کیا بھائی کو بچایا اور بیبی؟ پھٹے منہ سے اقرا بولی۔ چپ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمت کرو، ایرا نے اقرا کے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور اس کو لیے بلڈنگ سے باہر آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کیا کر دیا ابے آپ نے؟ جانے کیوں دیا ایرا کو؟ اپارٹمنٹ آتے اسرا نے پوچھا۔ تم ایان سے بدلہ لینا چاہتی تھی تو ایرا کے دور جانے پر ایان ٹوٹ جائے گا، اور وہ نہ بزنس کا رہے گا اور نہ ہی اس دنیا کا۔ پر آپ کا کیا؟ اولین ترجیح تھی ایرا آپ کی، اس کو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی، مدھم لہجے میں ابے نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اسرا نے سر جھٹکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اقرا میری بات سنو۔ فارم ہاؤس آتے ایرا نے اقرا کی ڈریسنگ کی، پھر اس کو سمجھاتی بولی، بھابھی کیا آپ ماں بننے والی ہیں؟ اقرا کے سوال پر ایرا نے ہاں میں سر ہلایا، پھر بولی، پر تم وعدہ کرو کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، تم جو کچھ آج ہوا۔ پر کیوں بھابھی؟ بھائی پولیس میں ہیں، وہ دیکھ لیں گے سب۔ روحان کا حوالہ دیتی اقرا بولی، نہیں میری جان، تمہیں نہیں پتا ابے کمہار نے جال بن دیا ہے، اس طرح اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ایان کے ساتھ کچھ بھی ہو، وہ بھی اب جب وہ پہلی بار پیرس میں پرفارم کرنے جا رہے ہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو جو آج ہوا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی جب تک ایان پیرس سے لوٹ کر نہیں آتے۔ پر بھابھی آپ کا کیا؟ آپ کہاں جاؤ گی؟ روتی ہوئی اقرا بولی، جس کے آنسو صاف کرتی ایرا نے کہا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے نکلنا ہوگا۔ جانتی ہے ماما، سروری ماما، اخلاق انکل اور روحان سب پریشان ہوں گے، مگر تم میرے جانے کے بعد ان کو سب بتا دینا، لیکن ایان کو نہیں، ورنہ وہ پیرس جانے کی بجائے میری تلاش میں لگ جائے گا۔ بھابھی بھائی کو کون سنبھالے گا؟ وہ نہیں رہ پائیں گے آپ کے بنا۔ اسے رہنا ہوگا، خود کو مضبوط کرتی ایرا نے کہا۔ اس وقت ایرا کا سیل بزر ہوا جہاں ابے کمہار کا میسج تھا، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میسج پڑھ کر ایرا نے جلدی سے اقرا کو دودھ دیا، جس میں وہ نیند کی دوائی ملا لائی تھی۔ مارتھا سے لے کر اقرا نے دودھ پیا۔ اقرا اب تم آرام کرو، خیال رکھنا اپنا تم، اقرا کے ماتھے کو چوم کر ایرا بولی، جس پر اقرا نے خاموشی سے آنکھوں کو موند لیا۔ ایرا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آتی اپنے اور ایان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر ایرا جب اندر آئی تو لائٹس آن کرتی نم آنکھوں سے چاروں اور نظر ڈال گئی۔ مجھے جانا ہے، شاید یہیں تک ساتھ تھا ہمارا، آپ کی نشانی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ جانتی ہوں بہت غصہ ہوں گے مجھ پر آپ، پر آپ کے لیے کچھ بھی ایان۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایرا نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ جب دل کا غبار نکلا تو وقت کی قلت محسوس کرتی ایرا جلدی سے ڈریسنگ روم میں گئی۔ اپنی وارڈروب کھول کر ایرا نے اپنی وہی آرنج فراک نکالی اور چینج کر کے باہر آئی تو جو سامان وہ اپنے ساتھ پاکستان سے لائی تھی بیگ میں رکھتی۔ ایان کی وارڈروب کے سائڈ ڈرا سے اپنا پاسپورٹ نکالا تو وہاں کانٹریکٹ کے پیپرز پڑے نظر آئے۔ کچھ سوچ کر ایرا نے ان پیپرز کو باہر نکالا اور اپنا موبائل، کارڈ، سمینا ماما کے کڑے اور ایان کی دی گئی رنگ اتار کر ان پیپرز پر رکھتی نم آنکھوں سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ مجھے معاف کر دینا، بہت تکلیف دے کر جا رہی ہوں آپ کو میں۔ جب کانٹریکٹ پیپرز کے ساتھ یہ سب آپ دیکھو گے تو سمجھ آؤ گے میں نے کانٹریکٹ پورا کیا، اور خاموشی سے چلی گئی۔ بھرائی آواز میں کہتی ایرا خود پر جبر کرتی نیچے آئی جہاں کچن میں مارتھا ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے چھپ کر ایرا باہر نکلی۔ دروازے کے کھلنے اور بند ہونے پر مارتھا نے کچن کی کھڑکی سے کسی کو باہر جاتے دیکھا، مگر دھند کی وجہ سے وہ پہچان نہ سکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب کیب جیمز کے گھر کے باہر رکی تو ایرا نے اس کو انتظار کرنے کو کہا، جس پر وہ آدمی انتظار کرنے لگا تو ایرا نے جیمز کا دروازہ بجایا۔ ہیلو ایشین بیوٹی، گڈ ٹو سی یو، کم۔ دروازہ کھول کر جیمز نے ایرا کو دیکھتے کہا، جیمز کین یو پے دا کیب رینٹ؟ شیور، جیمز نے کہہ کر کیب کا رینٹ دیا، پھر ایرا کا بیگ لیتا اندر آیا۔ واٹ ہیپنڈ ایشین بیوٹی؟ ایرا کے سنجیدہ چہرے پر جیمز الرٹ ہوا۔ آئی نیڈ یور ہیلپ جیمز۔ آلویز ایشین بیوٹی، بٹ فرسٹ آف آل ٹیل می وائی آر یو ہیئر؟ You look pale. Are you all right? James, don't ask me any question. Please buy a ticket for me from Pakistan. ایرا کی بات پر جیمز حیران ہوا۔ What are you saying, Asian beauty? Have you gone mad? Where is Ayan, bro? Please, James, help me. I have no time. روتے ہوئے ایرا بولی، جس پر جیمز پسیج گیا اور اپنے سیل سے پاکستان کی فلائٹ دیکھتا بکنگ کروا گیا۔ It's done. Thanks, James. اپنے آنسو صاف کرتی ایرا بولی۔ کب ایرا فریش ہوئی اور جیمز کے ساتھ
ایئرپورٹ نکل گئی۔ رات 9 بجے کی فلائٹ سے ایرا پاکستان کے لیے اڑان بھر گئی۔ ابے کمہار کے بندے ایئرپورٹ تک ایرا کے پیچھے پیچھے آئے۔ ایرا کی جاتے ہی انہوں نے ابے کمہار کو کنفرم کر دیا، وفا شوار بیوی نکلی تم، اپنا بچہ بھی بچا گئی اور شوہر کو بھی۔ ابے نے کہہ کر سگار ہونٹوں سے لگایا، جس پر اسرا نے منہ بنایا جو ایرا کیسے جانے پر غصہ تھی۔ ابے نے اسرا کو دیکھ کر نظر انداز کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پیرس جانے کی تیاری میں ایان کو وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ ایان باقی کام کل کرتے ہیں، اب کافی وقت ہو گیا ہے، پیرنا انتظار میں ہے میرے، ویرات نے کہا، جس پر ایان نے سیل پر ٹائم دیکھا جو 9 بجا رہے تھے۔ اف، اتنا وقت ہو گیا؟ متوا انتظار میں ہوگی، نکلنا پڑے گا، کل ساتھ لاؤں گا اپنے، اس کا آفس دکھاؤں گا اسے۔ ایک نظر گلاس وال پر ڈال کر ایان نے اپنا کوٹ پہنا اور ویرات کے ساتھ ساتھ آفس سے نکلتا پینٹ ہاؤس آیا۔ متوا، متوا، ایان نے اندر آتے ایرا کو پکارا، مگر گھر میں چھائی خاموشی اور ٹھنڈا پڑا کچن ایان کو بتا گیا کہ ایرا ادھر نہیں ہے۔ اف متوا، آنکھ مچولی کھیلنا بند کرو، ضرور ماما کی طرف ہو تم، بےتابی سے کہتا الٹے قدموں سے ایان پینٹ ہاؤس سے نکلتا فارم ہاؤس کی جانب نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایان مغرب کی طرف اور ایرا مشرق کی طرف جا رہے تھے۔ دونوں کی سمتیں جدا ہو رہی تھیں۔ ایرا جو جانتی تھی نم آنکھوں سے بادلوں سے ڈھکے گلاسکو کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ایان سب سے انجان دھند کو چیرتا اپنی متوا کے پاس جا رہا تھا۔ فارم ہاؤس آتے ایان نے سمینہ سے ملتا ادھر ادھر نظر ڈال گیا۔ ماما، سب کہاں ہیں؟ اقرا کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آرام کر رہی ہے۔ ایرا تو تمہارے ساتھ ہی نا؟ سمینہ نے ایرا کو نہ پا کر پوچھا۔ نہیں ماما، وہ میرے ساتھ نہیں تھی، اس کو یونیورسٹی چھوڑ کر میں آفس چلا گیا۔ میں سمجھا وہ یہیں ہے، رکے میں جینی سے پوچھتا ہوں۔ میں سروری سے، سمینہ نے کہا، جس پر ایان نے سر ہلایا، مگر وہ دونوں ایرا کی موجودگی سے ناواقف تھیں۔ ماما، ایرا کدھر ہے؟ اپنے اندر بڑھتی بے چینی سے ایان کہتا ایرا کو کال کر گیا۔ مارتھا جو اقرا کے پاس تھی، ایرا کے سیل رنگ ہونے پر کمرے سے نکلتی سیڑھی کی طرف آئی۔ ایان نے مارتھا کو دیکھا۔ اس سے پہلے مارتھا ایرا کے فون کا بتاتے ایان تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر اپنے کمرے میں آیا، جبکہ سمینہ نے باہر سے اندر آتے سروری، اخلاق مان، ویرات، پیرنا اور جینی کو دیکھا، جن کے چہرے پر رقم داستان سمینہ کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ مارتھا مہمانوں کو آتا دیکھ کر نیچے آتی کچن میں چلی گئی۔ ایان جیسے ہی کمرے میں آیا تو ڈریسنگ روم سے سیل پر آتے کال دے کر سیل اٹھا گیا، جہاں پر متوا کالنگ لکھا آ رہا تھا، جبکہ ایرا کا کارڈ، ایان کی دی گئی رنگ اور سمینہ کے کڑے کانٹریکٹ پیپرز کے اوپر پڑے ہوئے تھے، جن کو ہاتھ میں لیتا ایان لڑکھڑا گیا۔ کانٹریکٹ کی آخری شق: After 3 months when the contract is completed, both parties goes their ways without saying any word. یاد آتے ایان کو پیچھے کو ہوتا دیوار سے لگ گیا۔ تو تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور ایان نے کانٹریکٹ پیپر کو پکڑے رو دیا۔ میرا یقین تو کرتی ایرا۔ ایان چیخا، ساری چیزوں کو درہم بھرہم کرتا، اپنے آنسو صاف کرتا، لہو رنگ آنکھوں سے باہر نکلتا نیچے آیا، جہاں سب ایان کی حالت پر پریشان تھے۔ اس گھر میں ایرا محمود کا اب سے کوئی ذکر نہیں ہوگا، مر گئی وہ میرے لیے اور سب کے لیے۔ اگر کسی نے اس سے رابطہ کیا تو مجھ سے رابطہ نہ رکھے۔ سرد آواز میں ایان سرخی مائل آنکھوں سے ضبط کرتا سب سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سمینہ ایان کی بات سنتی وہیں پر ڈھہ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیوں ایرا، میری وفا پہ یقین نہیں تھا کیا؟ مجھ سے بات تو کرتی، کیوں چلی گئی ایسے تم؟ کیوں متوا، بتاؤ مجھے، کیوں؟ نفرت کرتا تھا تم سے، تمہاری باتوں نے دیوانہ بنایا، جھوٹی ہو تم، جھوٹی۔ اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے ایان کے آنسو بہہ گئے، جن کو صاف کرنے کی جرت ایان نے نہ کی۔ آج کی رات ماتم کی رات تھی، کل کیا ہونا تھا کس نے دیکھا؟ There was a time when I felt inside love and hate, but you were mine. You were the only reason to make my eyes smile over and over again. And now I just feel this fear is eating me inside now. If you believed in my eyes, we would have had another day, and you just see me inside. I swear we would have another day, another day. I swear we would have another day. And I know you told me a lot of lies. Something told me I was going to fall straight down inside. This hell won't let me breathe so fine, but I can allow you to fall on the ground. I would prefer to lose my head, and I don't know when somebody else is in your head. And it makes me feel I'm getting crazy in my brain. If you believed in my eyes, I swear we would have another day. 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 یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 2 دن ہو گئے تھے آباد کو گئے بے زباریہ پورے گھر میں بوکھلائی پھرتی۔ پہلے تو گھر میں رونق رہتی تھی، مگر ایرا کے جانے سے یہ گھر کتنا خاموش ہو گیا تھا۔ کاش وہ وقت جلد آئے جب میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ لون میں کھڑی زباریہ ڈھلتی شام کو دیکھتی بہت سی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ دروازے کے بجنے پر زباریہ اپنی سوچوں سے نکلتی گیٹ تک آئی۔
کون؟ ایرا، ایرا محمود۔ ایرا کی آواز سنتے زباریہ نے جلدی سے گیٹ کھولا تو سامنے چادر لیے ایرا محمود کھڑی تھی۔ زباریہ حیرانی سے ایرا کو دیکھنے لگی کہ وہ یہاں کیسے؟ ابھی تو وہ اس کو یاد کر رہی تھی اور ابھی یہاں؟ کہیں میرا وہم تو نہیں؟ کیا تمہارے اس گھر میں مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ ایرا نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا۔ زباریہ حیرانی سے نکلتی ایرا کے لہجے پر غور کرنے لگی۔ پلیز، ایرا زباریہ کی خاموشی کو اور معنی دیتی التجا کر گئی، جس پر زباریہ چونکتی فوراً سے بولی، نہیں، تم اندر آؤ۔ ایرا کو راستہ دیتی زباریہ سائڈ پر ہوئی۔ ایرا نے اندر قدم رکھا جہاں دوبارہ نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ اس کا مقدر اسے وہیں لے آیا، چاہے چاچی کے پاؤں کیوں نہ پکڑنے پڑیں، وہ یہاں رکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، بس اس گھر میں پناہ مل جائے۔ آؤ ایرا۔ اندر ہال میں صوفے کی طرف زباریہ نے اشارہ کیا، جس پر سر ہلاتی ایرا بیٹھ گئی۔ پانی لاؤں یا چائے؟ کچھ نہیں۔ عباد کہاں ہے؟ وہ اسلام آباد گئے ہیں، ان کی میٹنگ تھی، زباریہ کہہ کر چپ ہوئی۔ اور باقی سب؟ بابا جماعت کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، جبکہ زباریہ کہتی رکی، میں باہر دیکھتی ہوں۔ بجتے دروازے کی جانب زباریہ متوجہ ہوئی، جس پر ایرا نے سر ہلایا تو زباریہ باہر چلی گئی۔ آسماں جہاں نے جو زباریہ کے ساتھ کیا وہ عباد ایرا کو بتا چکا تھا، مگر اپنی ماں کا انجام بتا نہ سکا۔ عباد، آپ آ گئے؟ زباریہ نے حیرانی سے پوچھا، جس پر عباد ہولے سے مسکرایا اور اپنا بیگ لے کر اندر آیا۔ نہیں، ابھی راستے میں ہوں، مسکرا کر کہتا عباد نے گیٹ بند کیا، جو زباریہ بند کرنا بھول گئی۔ پھر زباریہ کی طرف متوجہ ہوتے پوچھنے لگا، کیسی ہو تم؟ عباد کے پوچھنے پر زباریہ اپنی حیرانی سے باہر آئی۔ آج پہلے ایرا اور اب عباد زباریہ کو حیران پہ حیران کر رہے تھے۔ عباد، اندر ایرا آئی ہے چند منٹ پہلے۔ زباریہ کے کہنے پر عباد کی مسکراہٹ تھمی، چہرے پر پریشانی لیے وہ اندر بڑھ گیا۔ ایرا؟ اندر آتے عباد نے پکارا، جس پر ایرا کھڑی ہوئی اور عباد کو دیکھتی بھرائی آواز میں بولی، کیا مجھے اس گھر میں پناہ مل سکتی ہے؟ میں کچھ بھی کروں گی، بس مجھے ایک چھت دے دو۔ ایرا کی بات سنتی زباریہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس گھر کی بیٹی ہو کر وہ کیسے اس گھر میں رہنے کی التجا کر رہی تھی؟ ایرا؟ عباد کو سمجھ نہ آئی کہ وہ ایرا کو کیسے سنبھالے، وہ اس حال میں یہاں کیوں؟ ایرا اور سمینہ آنٹی، ایان اور سمینہ آنٹی کہاں ہیں؟ بہت سے سوال تھے مگر جواب۔ زباریہ جو عباد کے پیچھے کھڑی تھی آگے ہوتی ایرا کے گلے لگتی رونے لگی۔ ایرا؟ عباد کو سمجھ نہ آئی کہ وہ ایرا کو کیسے سنبھالے، وہ اس حال میں یہاں کیوں؟ ایرا اور سمینہ آنٹی کہاں ہیں؟ ایان اور سمینہ آنٹی کہاں ہیں؟ بہت سے سوال تھے مگر جواب۔ زباریہ جو عباد کے پیچھے کھڑی تھی آگے ہوتی ایرا کے گلے لگتی رونے لگی۔ مجھے معاف کر دینا، یہ تمہارا گھر۔ میں احساس ندامت سے زباریہ بول نہ پائی۔ تم جب تک چاہو اس گھر میں بیٹی بن کر رہ سکتی ہو، اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں۔ تم حقدار ہو، سسکیوں کے درمیان زباریہ بولی۔ ایرا زباریہ کے اسمان پر رونے لگی، جبکہ عباد زباریہ کے بات پر سرشار ہوتا دونوں کو الگ کر گیا۔ کیا بات ہے بیگم، آتے ساتھ ہی میرے بہن کو رلا دیا تم نے؟ آئی ایم سوری، اپنے آنسو صاف کرتی زباریہ نے کہا، جبکہ ایرا اپنے آنسو صاف کرتی زباریہ کی بات پر مسکراتی۔ پھر عباد ایرا اور زباریہ کے درمیان آتا، دونوں کے گرد اپنا حصار بنا کر ایرا کی طرف دیکھتا کہنے لگا، ایرا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، جب تک چاہے تم یہاں رہ سکتی ہو، بیٹی بن کر، نوکرانی نہیں۔ تمہارا بھائی تمہارا بوجھ اٹھا سکتا ہے، بے فکر ہو کر ہو۔ شکریہ عباد، ایرا بولی، جس پر عباد نام میں سر ہلاتا حق سے ایرا کا ماتھا چوم گیا۔ بھائی کا مان ملتے ایرا کے آنسو بہہ گئے۔ اب اور نہیں رونا۔ پھر عباد زباریہ کی طرف متوجہ ہوا، جو دونوں بہن بھائی کا پیار دیکھتی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ اسے مسکراہٹ کی وجہ سے عباد میٹنگ کے ہوتے ہی لاہور واپس آیا تھا۔ اور بیگم، آپ، میری بہن آئی ہیں، آپ نے اس سے کچھ کھانے کا نہیں پوچھا؟ ذرا روب سے عباد نے پوچھا، جس سے زباریہ کی ہنسی تھمی۔ میں نے پوچھا تھا، تب آپ آ گئے تو میں… زباریہ کو سمجھ نہ آئی کیا کہتی، تبھی چپ ہوئی، جس پر زیر لب عباد مسکرا گیا۔ آج کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنی دوسری غلطی کا زباریہ نے اعتراف کیا۔ کیوں؟ بنانے کو دل نہیں تھا میرا، آپ تھے نہیں تبھی۔ اف زباریہ، اب تم میری بہن کو بھوکا رکھو گے؟ زباریہ بوکھلاتی عباد کے حصار سے نکلی، جس پر عباد اور ایرا ہنس دیے۔ میں بناتی ہوں، تیزی سے کہتے زباریہ جانے لگی تو عباد نے زباریہ کا دوپٹہ پکڑا، جس پر زباریہ جھٹک گئی۔ میں آرڈر کرتا ہوں، پیار سے کہتا عباد مسکرا کر باہر چلا گیا، جبکہ ایرا مسکراتی زباریہ کے گلے لگ گئی۔ مجھے خوشی ہوئی تم دونوں کو ساتھ دے کر، اللہ پاک تم دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر کریں، آمین۔ شکریہ ایرا، آمین۔ تم نے مجھے معاف کیا نا؟ ایرا سے الگ ہوتی زباریہ نے پوچھا۔ تمہیں عباد کے ساتھ خوش دیکھ کر میں سب بھول گئی۔ ویسے چاچی کدھر ہے؟ ایرا کے پوچھنے پر زباریہ چپ ہوئی، جبکہ اندر آتا عباد فیصلہ کرتا ایرا سے کہنے لگا، ابھی کھانا کھا کر تم آرام کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ عباد کے کہنے پر ایرا جو کچھ بولنے لگی تھی چپ ہوئی، پھر سر ہلاتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا آ رہا ہے، تھوڑی دیر تک میں فریش ہو جاؤں، عباد نے زباریہ سے کہا، جس پر زباریہ سر ہلاتی کچن میں گم ہوئی۔ عباد کی موجودگی نے زباریہ کو سرشار کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو کھول کر اقرا نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر ہوتی بارش نے دن کی نوید دی۔ پھر کل ہوئے تمام واقعات کے یاد آتے اقرا فوراً سے اٹھتی۔
بھابھی بھابھی بھابھی، اقرا پکارتی نیچے آئی تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ایرا بھابھی، مما، اقرا چیخی تب سمینہ کے کمرے سے اخلاق مان باہر آئے جو اقرا کا حال دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اقرا بچے، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انکل، بھابھی کدھر ہیں؟ بے چینی سے اخلاق مان کی بات کو رد کرتے ہوئے اقرا نے پوچھا۔ بچے، مما کمرے میں ہے نا؟ اخلاق مان کو نظر انداز کرتی اقرا کمرے میں ہے جہاں سربری سمینہ کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھیں، پیرنا ٹانگیں دبا رہی تھی تو جینی دوائی نکال رہی تھی۔ مما کو کیا ہوا؟ اقرا کے بات پر سمینہ نے اپنی آنکھیں کھولی جن میں نمی تھی۔ اقرا کا پھٹا ہونٹ، گال پر پڑے انگلیوں کے نشان اور سرخ ناک سمینہ کے ساتھ ساتھ سربری، پیرنا اور جینی سب کو ششدر کر کے۔ اقرا میری بچی، یہ کیا ہوا تمہیں؟ نقاہت زدہ سمینہ کی بات سنتی اقرا فوراً سے سمینہ کے پاس ہوتی، اس کا ہاتھ تھامتی کل ہوئے تمام واقعات بتاتی چلی گئی کہ کیسے اسرا نے اس کو کڈنیپ کیا، کیسے اس پر تشدد کر کے ویڈیو بنا کر ایرا بھابھی کو بھیجی اور کیسے ابے کمہار نے ایرا بھابھی کو بلیک میل کیا اور بھائی کو بچاتے وہ اپنا آپ بھائی کے لیے قربان کرتی چلے گی۔ سب بتا کر اقرا رو دی تو سب سننے والے ایرا کی ماں بننے کی خبر پر جہاں خوش تھے تو دوسری طرف اس کے لاپتہ ہونے پر نڈھال۔ روحان جو ایرا کے بارے میں بتانے آیا تھا، اقرا کی زبانی سب سنتا غصے سے دو چار ہوا، پھر ضبط کرتا بولا۔ ایرا پاکستان میں ہے، نیلم سے بات ہوئی میری، اس نے بتایا۔ سمینہ ایرا کے پاکستان اور محفوظ ہونے پر شکر کر گئی مگر اس کا جانا ایان کو توڑ گیا۔ اقرا، تم اپنا بیان دینے میرے ساتھ چلو، ابے کمہار اور اسرا کا باب اب بند ہو جانا چاہیے۔ جی بھائی۔ ایان بھائی کدھر ہیں؟ اقرا کے پوچھنے پر سمینہ کے ساتھ سب چپ ہوئے۔ آپ سب بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی کدھر ہیں؟ سب کی خاموشی پر اقرا نے دوبارہ سے پوچھا۔ اقرا، ایان کل رات پیرس چلا گیا، پیرنا کہہ کر چپ ہوئی جس کو یہ خبر ویرات نے دی تھی۔ اپنے شیرازے کو بکھرتا دیکھ کر سمینہ رو دی۔ کسی کی نظر لگ گئی ان کے بیٹے اور بیٹی کو۔ سروری نے آگے ہوتے سمینہ کو سنبھالا جو خود اس صورتحال پر نڈھال تھی۔ اقرا چلو، روحان کہتا کمرے سے نکلا جس کے پیچھے اقرا نکلی اور دونوں پولیس اسٹیشن روانہ ہوئے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔